جن خداؤں کو باپ دادا بنایا کرتے ہیں، باپ دادا پوجا کرتے ہیں، تو انہیں خداؤں کے بارے میں روکنے لگ گیا۔ پاک پیغمبر نے خاندان نہ دیکھا، برادری نہیں دیکھی، ابا جان نہ دیکھا، قربا نہ دیکھا، رشتہ دار نہ دیکھا۔ جب اللہ کی توحید پر ضرب لگی، اٹیک آیا، فوراً جواب دے دیا، قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ رشتہ داری اپنی جگہ آتا ہے، چاچے اپنی جگہ، پھوپھی ماسی اپنی جگہ، لیکن جب اللہ جل شانہ کی توحید کی باری آئے گی، رشتہ داری نہیں دیکھی جائے گی، خاندان نہیں دیکھا جائے گا، بیوی بچے نہیں دیکھے جائیں گے۔ اگر میرے باپ دادا خدا وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے تھے تو میرے رشتہ داروں سن لو، سارے کے سارے گمراہی میں تھے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام پھر تو بتا کون سا دین اختیار کرنا چاہیے، کس رب کی بات کو ماننا چاہیے؟ آپ تو کہہ رہے ہو کہ ان لکڑی کے بنائے ہوئے، مٹی کے بنائے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے گانا گھول گھول کے بنا ہوئے، ان کی عبادت نہ کرو۔ پھر تو بتا کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين۔ آؤ اس رب کی عبادت کرو جس رب نے زمین آسمان کے بنانے میں کسی کی رتی برابر بھی مدد نہیں لی۔ پتہ نہیں میرے بھائیوں دوستوں لوگوں ناراض نہ ہوئیو، ناراض ہو تو کوئی بات نہیں، گھر جا کے روٹی دوسری دفعہ کھا لیو، ملے گی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں تو پہلی دفعہ بڑی مشکل سے ملتی ہے بھائی، اور جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ گھر جا کے پوچھو نا، جا کے کہہ دو ہاں تقریب 12:30 بج کے کھانے پینے کو کچھ کر ہے، جو دیکھ کے کہ پاگل تو نہیں ہو گیا۔ اسے پتا پہلی ٹائم کی تندور پہ کھڑے ہو کے لے کے آیا، دوسرے ٹائم تو کھڑی نہیں آتی، کام بہت کراویں، کام بہت کراویں، کام بہت کراویں، یہ ساری بیٹھ میں ماشاءاللہ بڑی چھکی ہوئی۔ کپڑے دھونے والی باہر سے آوے گی، برتن دھونے والی باہر سے آوے گی، جھاڑو پوچھا کرنے والی باہر سے آوے گی۔ پتہ ہے کس چیز میں چھکی ہے؟ باتیں کر کر کے چھکی ہو جا رہی ہے اپنے سے بلکہ۔ آج میری بہنہ اپنے پلے بات باندھ کے لے جا، تیرے کام آوے گی انشاءاللہ۔ فقیر عبدالحنان کو جھولیاں چک چک کے دعا دے گی۔ اللہ کی قسم اپنے بچوں کی دیکھ بھال، اپنے بچوں کا کام کاج، اور یہ کہ کھانے پینے کا انتظام اپنے ہاتھوں سے کریو۔ خبردار کسی نوکرانی کو نہ سامنے لے کے آئیو، کسی کام والی باجی کو اللہ اکبر باورچی خانے کے اندر مداخلت کرنے نہ دیو، اور 3-4 کام کر کے کھانا پکانا شروع کریو۔ وضو کر کے باورچی خانے میں جائیو، اللہ کے ذکر کے ساتھ سبزی ترکاری کاٹیو، ہڈیا کے اندر چمچہ بھی چلائیو جیسے بیت اللہ کا طواف ہوا کرتا ہے، سیدھی طرف سے چلائیو، سر پر دوپٹہ ڈال کے سینہ اپنا دوپٹے سے کج کر درود شریف پڑھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھانا پکا۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر ان باتوں کی عادت تجھے پڑ گئی، اللہ غنی دسترخوان پر تجھے، اللہ کی قسم حضرت دسترخوان پہ تجھے عبدالقادر جیلانی کے غلام بیٹھے نظر آئیں گے۔ لیکن کرے کون یہ؟ سب سے پہلے تو کچن میں جائیں گے دوپٹہ اترے گا، کپڑے دھوئیں گے تو دوپٹہ اترے گا۔ پتہ نہیں اس نے ململ کے دوپٹے نے تمہارا کیا بگاڑ دیا۔ 4 تولے کی چوڑیاں نہیں اتارتی، 3 ماشیے کی انگوٹھیاں نہیں اتارتی، 1.5 تولے کا ہار گلے سے نہیں اتارتی۔ اللہ اکبر، یہ دوپٹہ اتارتی ہے، یہ پائیا پائیا کا موبائل ہاتھ میں لیتی ہے، تیرے ہاتھ میں درد نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں سر کے بالوں کے اوپر یہ پتلی سی چننی آوے کیسے تیرا درد ہونے لگ جاتا ہے۔ تجھے پتہ ہے میری بیٹی میری بہنا، یہ تیری وراثت ہے، یہ وہ ترکہ ہے، یہ وہ مال وراثت ہے جس کو تیرا باپ نہیں دے کے گیا بلکہ فاطمہ کا ابا محمد رسول اللہ دے کے گیا ہے۔ ابا جان کے حصے سے، ابا جان کی وراثت میں سے جو زمین آئی، بھائی جان کے حصے میں سے جو زمین آئی، اما جان جو پیچھے ننہال سے زمین لے کے آئی تھی، جو مال پیسہ لے کے آئی تھی، اس کا معیار کیا پتا موت کی سانسوں تک تیرا ساتھ دے یا نہ دے، کیا پتا موت سے پہلے یہ بچھوڑا ڈال کے کسی اور کی گودی میں بیٹھ کے چلا جائے۔ جو وراثت کے اندر مال ملا، پردے کا، حیا کا، غیرت کا، پاکیزگی کا، خوش اخلاقی کا، رب اکبر کی قسم ہے اسے اپنی ملکیت بنا لے، زندگی کی سانسوں کے اندر اسے مہکا لے، دن کے اجالے میں، رات کے حصے میں اسے اپنی زندگی کے لمحوں کے اندر اتار لے۔ رب اکبر کی قسم ہے یہ وراثت اتنی قیمتی ہے، اگر دنیا کے اندر سنبھال کے رکھا تو یہ جنت کے اندر تیرا ہاتھ پکڑ کے لے کے جائے گی۔ کیا یہ نہیں فرمایا تھا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی خدمت کرے اور اپنی عزت کا دفاع کرے، قیامت کے دن مسکراتی ہوئی جنت میں چلی جائے گی۔
جو اپنی عزت کو اللہ اکبر گوانے میں خود ہی لگی ہو. میری بہنا تو ناراض نہ ہوئی ہو. رات کے 12:30 بجے میں دھوکے کی بات نہیں کر کے جاؤں گا, جھوٹی بات نہیں کر کے جاؤں گا. اللہ کی قسم بڑی محنت والی ہے, بڑی جفا کش ہے. تو جب باپ بتاتے کہ عزت کی لاج رکھتے ہوئے زندگی کے کتنے سال سسرال میں گزار دیے, امی سے ملنے نہ گئی, ابا کی بیماری پہ حال پوچھنے نہ گئی, اپنے بچوں اپنے شوہر کے واسطے کہ گھر خالی ہو جائے گا, دن کے اجالے صبح نور پیر کے بیلے سے فجر کی اذان کے وقت اٹھی, اب تجھے رات کے 12:15 بج گئے. کوئی کہہ رہی ہوگی میں نے گھر جا کے برتن سمیٹنے, کوئی کہہ رہی ہوگی میں نے بوتلوں کے اندر پانی بھر کے رکھنا, کوئی کہہ رہی ہوگی ہے میں نے صبح کے لیے آٹا گوندھ کے رکھنا. اللہ کی قسم کتنی ذمہ داریوں کے باوجود تم اللہ کا قرآن سننے کے لیے آئی. میں تمہیں دھوکے والی بات نہیں دے کے جاؤں گا, میں غلط تمہیں بات نہیں سنا کے جاؤں گا. اللہ اکبر. میری بہن اپنے کردار کو بچا کے رکھنا, اپنی عزت کو بچا کے رکھنا, اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھنا. اللہ کی عزت کی قسم اگر اللہ کی پسند چاہتی ہے تو اللہ اکبر اپنی جُتی کے نشانوں پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے دیو. اپنے کپڑوں پر اللہ, پہلا جو زمانہ ہوا کرتا تھا نا مولوی صاحب, اللہ اکبر, پتہ اب تو ادھر شلوار ٹنگری ادھر قمیض ٹنگری. جو ہماری مائیں تھی نا شلوار قمیض ٹانگنے کے بعد اوپر اپنا دوپٹہ کھول کے ٹانگ دیتی تھی تاکہ ہمارے کرتے اور ہماری شلواروں کے پہنتے ہو اور ان کے آنسوں پر بھی کسی کی نظر نہ پڑ جائے. یہ سارے کام اس اسکول میں نہیں آتے, یہ ماں کی ذمہ داری تھی جو اپنی اولاد کو سمجھا. ٹانگا پسار کے بیٹھی, پیر چوڑے کر کے بیٹھی. یہ تو ماں کو بتانا چاہیے تھا جب کسی کے سامنے بیٹھیں گے تو ٹانگے جوڑ کے بیٹھیں گے, نیچے کوئی چیز گر جائے گی تو پہلے اپنی ٹانگوں کو جوڑ کے بیٹھیں گے, نیچے بیٹھنے لگیں گے تو پہلے اپنے سینہ جو کھول رکھا ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے, جھکیں گے. اللہ اکبر کس طریقے سے جھکیں گے, جب اٹھیں گے تو اپنی چادر کو پیچھے سے, اپنے دوپٹے کو, اپنی قمیض کو کیسے سیدھا کریں گے. یہ سبق ٹیچر نے نہیں دینا تھا, یہ پروفیسر نے نہیں دینا تھا, یہ تو اس عورت نے دینا تھا جو لال جوڑے میں آج سے 20 سال پہلے قرآن کے سائے میں تیرے گھر میں آئی تھی. یہ تو اس کا درس تھا. مغرب کی نماز کے بعد اپنے گھر تشریف لے آتے, مغرب کی نماز کے بعد گھر تشریف لے آتے, اپنے بالک اپنے بچوں کے اندر بیٹھ کے روٹی کھاتے. کوئی بڑا منہ کرنے والا لیتا اسے کہتے نا بیٹے چھوٹا منہ کرنے والا لے, کسی کا ہاتھ دھلواتے. میرے عزیزوں کسی کو پانی پلاتے, کسی کو خود پانی پیتے. کوئی کھانے کے اندر نیند سے لگاتا, یہ پکا لیا یہ پکا لیا. یہ تو باپ کی ذمہ داری تھی, ٹیچر بن کے کہتا نا بیٹے اللہ کی نعمتوں میں نقص نہیں نکالنے کرتے, کھانے کے اندر نیند سے نہیں نکالنے کرتے. جو اللہ کی نعمت مل جائے اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لے. اللہ کا قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اور میرا بندو جتنا زمین سے شکر آسمان پہ جاتا رہے گا تمہارے شکر کی برکت سے خدا کا فضل زمین پر آتا رہے گا. دکان والوں سے پوچھ لو کہہ رہے مر گئے. ذمہ داروں سے پوچھ لو کہہ رہے مر گئے. فصل والوں سے پوچھ لو کہہ رہے مر گئے. آئے ریٹ کوئی نہیں. اللہ فرماتے ہیں عبدالحنان ذرا 2 سال پہلے لے جا, ذرا 3-4 سال پہلے لے جا, اس وقت بھی ریٹ تھا. جب ریٹ آیا تم مجھے بھول گئے, اب تمہیں اللہ یاد آ رہا. ڈھولک بھی تو تم نے بجائے تھے, جھومر بھی تو تم نے ڈالے تھے, جب تم نے ٹریکٹروں کے اوپر بائی کی تھی, گانے بجا کے تم نے میری مخلوق کو سنائے تھے. تمہیں حیا نہ آیا, تم نے میری مخلوق کو اتنا پریشان کیا کہ اس نے تمہارے لیے زمین سے گلہ اگلنے چھوڑ دیا. ایسے با حیات اور بے حیائی کے گانے تم نے سنائے. ناراض نہ ہوئیو بھائی, بے حیائی کی بات نہیں کر رہا, حیا والی بات کر رہا ہوں. بیوی سے ملاقات کی, غسل کے بغیر کھیتوں میں دوڑ گئے. تجھے پتہ نہیں تھا یہ پاک دھرتی ہے, پاک دانا ہے. آج گوبر کی کھاد سے, آج کھاد سے اگر یہ اللہ دانا اگائے, یہ دانا عزت بن کے تیرے پیٹ میں بھی جانا ہے. اس سے جو تجھے غذا طاقت ملے گی, نماز کے سجدوں کے اندر لذت آئے گی, کھڑے ہونے کی طاقت ملے گی, اس کے ذریعے تجھے اللہ کی طاقت ملے گی, آنکھوں کی بینائی کے نور کی طاقت ملے گی. ہائے کتنی بدنصیبی کی بات ہے. جس کھیت میں سے دانا اللہ کر کے اٹھانا چاہیے تھا, اس کھیت میں سے دانا تو نے ڈھولک کی تھاپ پہ اٹھایا. مالک کائنات نے اپنی زمین کو گھور کے دکھایا. رب اکبر کی قسم کیسی کھاتے وقت تم نے سپرے ڈالے. اس زمین نے کہا نہ مجھے نہ منا, اللہ کو منا. اللہ راضی ہو گیا تو میں بغیر کھاد کے بھی تجھے غلہ نکال کے دکھاؤں گی. مولانا مضافات کے اندر گاؤں دیہاتوں کے اندر جمعے کے دن نمازی نہیں ملتے, کہاں چلے گئے؟ تو کٹائیاں واڈیاں جی واڈیاں, دسترخوان پہ سارے مدے منہ پڑے ہوں گے. صحیح کہہ رہا بات, میں غلط نہیں کہہ رہا. واڈیوں کے چکر میں نماز چھوڑ دی. کتنی بڑی نصیبی کی بات ہے. پورے خیر پور ٹمنے والی کو کپڑے سی کے دینے والی درزن اور درزی, اللہ اکبر, رات کو 4 بجے 4:30 بجے دکان بند کر کے آیا. سارے عید کے دن اس کے سیلے کپڑے پہننے والے عیدگاہ میں پہنچ گئے. اس بد نصیب کو نماز عید کا سجدہ نصیب نہ ہوا.
یہ میری بیٹیاں، یہ میری بہنیں، نیند نہیں آتی کیا کرتی ہے؟ وہ موبائل دیکھتی رہتی ہوں، کیا کروں جی، اور کوئی کام ہی کوئی نہیں، خدا کا قرآن نظر نہیں آتا، مصلی نظر نہیں آتا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سارا دل کام کاج کیا کرتی۔ آج میرے عزیز کہتے کام بہت کراتے ہیں، کام بہت کراتے ہیں، بیٹی گھر میں بٹھا رکھی، کام بہت کراتے ہیں، کتنا کام کرایا؟ کیا تیرے سے اونٹوں کا چارہ تو نہیں کٹوایا؟ کیا تیرے سے چکی تو نہیں چلوائی؟ کیا کپڑے تو نہیں دلوائے؟ رب اکبر کی قسم ہے، قیامت کی اماں فاطمہ کو کیا جواب دو گی کہ میں نے اس وقت وجہ سے چھوڑا، اپنے شوہر کو بچوں سمیت چھوڑ کے یوں آگے کے کام بہت کراتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاتھ میں بوسہ لیا، دیکھا سیدہ فاطمہ کے ہاتھوں کی انگلیوں پہ چھلے پڑے ہوئے، نبوت کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرنے لگے۔ فرمایا فاطمہ جب میں نے تجھے اپنے گھر سے بھیجا تیرے ہاتھ تو بڑے نرم و ملائم تھے، اے فاطمہ کیا ہوا؟ کہ ابا جی ناراض نہ ہونا، میں اپنی خوش دلی سے کرتی ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کے لیے چارہ خود گھونٹتی ہوں، آپ کے گھوڑے کے لیے خود چارے کا انتظام میں کرتی ہوں، گھر کے سارے کام کاج میں کرتی ہوں، چکی خود چلاتی ہوں۔ ابا جان میں نے علی کو کسی قسم کے اپنے بارے میں پریشان ہونے نہ دیا۔ رب اکبر کی قسم ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے گھر تو نہیں لے کے آئے، یوں نہیں کہہ رہے طلاق لے لے، تجھے کوئی مردوں کی کمی ہے، صدیق کے نکاح میں دے دوں گا، عمر کے نکاح میں دے دوں گا، بلکہ یوں فرمایا بیٹی میں رہوں یا نہ رہوں، جس گھر کے اندر میں نے تجھے دلہن بنا کے بھیجا اسی گھر سے جنازے کی ڈولی میں آنا۔ رب اکبر کی قسم ہے، قیامت کے بھی استقبال کے لیے جنت کے دروازے پہ میں کھڑا ہوں گا۔ خیر پور کے غیور مسلمانوں، تین بوجھ بندہ نہیں اٹھا سکتا۔ پتہ نہیں تمہارے اندر ہے، اپنے اندر تو اتنی ہمت کوئی نہیں۔ تین ایسے بوجھ ہے جو بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ پہلا بوجھ، میرے عزیزوں، پہلا بوجھ جوان بیٹے کا جنازہ بوڑھا باپ اپنے کندھے پہ برداشت نہیں کر سکتا، کہتا لکی توڑ کے چلا گیا، کمری توڑ کے چلا گیا۔ بعض ہم نے بزرگوں کو دیکھا، چچا سال گزر گئے، تو ہنس کے لوگوں کے پیٹ میں درد کر دیا کرتا تھا، تو لوگوں کو ہنسایا کرتا تھا۔ چچا جی کیا بات ہے؟ کہتا ہے جن نے جوان پتر دا جنازہ دیکھا ہوئے انہوں ہنسی کدوں آوے گی۔ پہلا بوجھ میرے محترم دوستوں بزرگوں، بوڑھے سے جوان بیٹے کے جنازے کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا۔ بیٹی طلاق لے کے کاغذ لے کے بیٹی سامنے باپ کے آ جائے، یہ کاغذ کا بوجھ باپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اگلا ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنیو، رب اکبر کی قسم احساس ندامت پیدا ہوگا ان باپوں کے لیے جو تمہارے گھروں کے اندر مجرموں جیسی فقیروں جیسی زندگی گزار رہے۔ پہلا بوجھ بوڑھے باپ سے بیٹے کے جنازے کا بوجھ، دوسرا بوجھ طلاق کے کاغذ کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا۔ تیسرا بوجھ یہ چار جوان بیٹے، کاروبار بھی چلتا ہو، ان چار بیٹوں کی موجودگی میں بوڑھا باپ ان کے آگے ہاتھ پھیلائے، یہ بوجھ برداشت نہیں ہوتا ہے، مر جاتا ہے باپ۔ مولوی صاحب ہمارے ابا سے پوچھو کس چیز کی کمی ہے، ہمارا ابا ہمارے سے ناراض رہتا ہے۔ میں نے کہا وجہ تو بتا، کہ جی روٹی بھی ٹائم پہ دیتے ہیں، میں نے اپنے بھائی کو کہہ رکھا ہے پہلے مجھے کھانا نہیں میرے ابو کو کھانا دیو، روزانہ کپڑے بھی دھو کے بناتے ہیں، اللہ اکبر دوائی بھی جب ختم ہو لے کے آتے ہیں۔ میں نے کہا یہی تو وجہ ہے، اللہ اکبر بتا جب لوتڑے پوتڑے تیرے گندے پڑے ہوا کرتے تھے تو نے اماں کو کہا تھا میرے کپڑے دھو دے، اللہ اکبر جب تو بیمار ہوا تھا خیر پٹامے والی کے ڈاکٹر کو کسی تیرے باپ کو اعتبار نہ آیا، بہاڑی پہ اعتبار نہ آیا، حاصل پور سے لے کے لاہور تک کے ڈاکٹروں کو چھوڑ کر سیدھا بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گیا کہ ڈاکٹر صاحب پرواہ نہ کرنا، علاج کر دو، انشاءاللہ جیسا ہو سکا میں پوری کسریں ادا کروں گا، آپ کی فیس بھی رکھ لوں گا، دوائی مہنگی سے مہنگی لے کے آؤں گا۔ تو نے کہا تھا ابو جی نہ بہاڑی کے ڈاکٹر کو چیک کرا، جب تیرا باپ تجھے اٹھائے تیرے بغیر کہے پھرتا رہا، اللہ اکبر تیرے کپڑے گندے ہوئے، تیری ماں نے تیرے ایک گندے کو کپڑے دے کر 10 جوڑے الماریوں میں رکھ دیے، اللہ اکبر تجھے بھوک نہیں لگتی تھی تو کہتا تھا امی بس تیری ماں کہتی تھی نا منہ اللہ کے واسطے ایک لقمہ کھا لے، دیکھ لے امی رونے لگ جائے گی، آئے ہے میں اماں روئے گی، اے میرے بیٹے آج لقمہ کھا لے، اللہ کی قسم تجھے الٹی آوے کرے تھی، تیری ساس تیری دادی تیری نامی کیا کرے تھی، اے بس کر الٹی کر دے گا کپڑے خراب ہو جائیں گے، کہتی تھی کوئی بات نہیں میں ہونا اس کا کپڑے دھوں گی۔ رب اکبر کی قسم جب بغیر کہے تیرے باپ آپ تیرے سارے کام کرتے تھے، یہ ناراض کیوں نہ ہو، یہ کہتے کہتے تھک جاتے، ان کے کام تب بھی پورے نہیں ہوتے۔ پلٹا تو کھاتی ہے نا میرے لاڈ بچنے کی۔ تین چیزوں میں بہت بڑا دھوکہ کھا گئے، آج اولاد ہماری نکمی ہمارے سامنے بیٹھی ہے، ان کے بالوں کی حالت دیکھ لو، اللہ اکبر قسم اٹھا کے بتاؤ خیر پور کے غیور مسلمان ہو، کبھی تمہارے ماں کے سامنے اور باپ کے سامنے گریبان کے بٹن کھلے تھے؟ اسکول کے ٹیچر نے کہا تھا بٹن بند کرو؟
اگر میرا گریبان میری بہنوں کے سامنے، اللہ اکبر، پرانے وقتوں کی آج بھی بہنیں خدا پاک کی قسم جب اپنے بھائیوں سے ملتی ہیں تو متھے تک گھونگھٹ کر کے آتی ہیں. یہ کون سے اسکول کی تعلیم تھی؟ ایک ماں باپ کی گھور سے اللہ کی قسم پجامے میں پیشاب نکل جایا کرتا تھا. آج باپ کو کہتے چل 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 چل، اللہ کرے تیرے میرے پہ وقت نہ آوے. یا اللہ اس چل چل سے اللہ عزت کے ساتھ اٹھا لیو. اور روزانہ رات کو دعا کیا کرو، کبھی تہجد میں دعا کر لیا کرو، کبھی جمعے میں دعا کر لے کرو، ظہر اثر میں کر لے کرو. یا اللہ تو نے اولاد دی ہے، عزت کی حفاظت بھی تو کریو. ہم نے بڑے بڑے جوانوں کی جوانی کے پیچھے پاپوں کو کھانے میں رولتے دیکھا، عدالتوں کے اندر کچہریوں کے اندر چکر لگاتے دیکھا، ججوں کی جھٹکیاں کھاتے دیکھا، وکیلوں کی منتیں کر کے دیتا. اور میرے نوجوانوں خدا کے واسطے اس بوڑھے بارے میں ماں باپ کو کسی کے دروازے پہ ہاتھ گروا کے کھڑا نہ کروانا. اللہ اکبر، یہ ایسے کڑوے معاملات ہوتے ہیں جو خدا کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں. جہاں دیکھے ماں باپ کی عزت میں کمی آ رہی، جہاں دیکھے ماں باپ کی عزت میں ماں باپ کا سر جھکے گا، اس محبت کو چھوڑ دینا خدا کے واسطے. زندگی کا بڑا فیصلہ، ساری زندگی روڈ ماسٹری کی، دھکے کھائے، ریڑیاں لگائی. کہتا چاچا آخری تمنا بتا، کہتا بیٹے کے ماتھے پہ سیرا دیکھ لوں، بس آخری تمنا ہے. خدا کے واسطے یہ خوشی اپنے ماں باپ سے نہ چھیننا. ننگا پیٹ اپنے نہیں ڈھکیں گے تو کون ڈھکے گا؟ کورٹ میرج کی طرف نہ کسی کی دھی کو لے کے جانا، نہ خود کو جانا، نہ کسی کو گھسانا. اللہ کی قسم وہ رشتہ، وہ شادی، وہ خوشی، وہ پیار جو ماں باپ کے سر کو خیر کٹانے والی میں جھکا دے، اس پیار کو درگزر کر دینا. قیامت کے دن اللہ وہ پیار عطا فرمائے گا، اس پیار کے بدلے خدا کی قسم جنت الفردوس عطا فرمائے گا. 3 چیزوں میں مار کھا گئے، 3 چیزوں میں مار کھا گئے. اولاد کو کیا کیا نہیں اسکولر لگوا دو، ایسی اولاد کے کیا کرے؟ بچے ٹھیک لگنا چاہیے ہو، بچوں کے لیے نہیں کماتے تو کس کے لیے؟ ان ساری چیزوں کے باوجود 3 چیزیں بھی تو اپنے بچوں کو دینی چاہیے تھی. ناراض نہ ہونا میری بہن، میں حقیقت عرض کر رہا ہوں. اپنے بچوں کو ہم صحیح ماں نہیں دے سکے، ناراض نہ ہونا بھائی. اپنے بچوں کو ہم صحیح استاد نہ دے سکے، اپنے بچوں کو ہم صحیح ماحول نہ دے سکے. جو استادنی اتوار کے دن 4 گھنٹے شیشے کے آگے کھڑی ہو کر اپنے چہرے کی خوبصورتی میں ترقی کرتی رہے گی، رب اکبر کی قسم وہ پیر منگل گجے براجی میں ہفتے کے دن تیری بیٹی کو فاطمہ کا کردار نہیں سمجھائے گی. اسے کیا پتا فاطمہ کو، اسے کیا پتا عائشہ کو. یہ پرفیوم باڈی سپرے لگاؤ، اللہ کے نبی نے لگوائی بیٹی کو، خوشبو لگائی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرا عزیز و میرا بیچ کر جس کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہدیہ میں واپس تحفہ دے دی تھی، شادی کا تحفہ دے دیا تھا. جب وہ پیسے لے کے آونا کے لال کی جھولی میں لا کے ڈالے، آپ نے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، فرمایا بے بلال یہ پیسے لے جا، فاطمہ کے گھر کا سامان لے آ. اللہ اکبر، 2 گتے لے کے آ جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. اللہ اکبر، پانی کا مسکیزہ، 2 پانی کے مٹکے، 1 پتھر کا یہ لکڑی کا پیالہ لے آ. اللہ اکبر، 1 چکی لے آ. یہ عورت کی ضرورت کی زندگی تھی، زندگی کی ضرورت کا حصہ تھا. اللہ اکبر. پھر آپ نے اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کو یہاں بلال کو پیسے دیے، فرمایا یہ پیسے لے لے میری بیٹی واسطے خوشبو لے آ. اللہ اکبر. علماء اکرام فرماتے ہیں وہ بغیر خوشبو کے خوشبو تھی، وہ مہندی تھی. مہندی، عورت کی خوشبو مہندی ہوا کرتی ہے جو اس کے ہاتھوں کے رنگ کو بدل دے، اس کے پیروں کے رنگ میں نکھار پیدا کر دے، ہاتھوں کے تھیلیوں میں نکھار پیدا کر دے. پتہ نہیں اللہ کی قسم یہ تو تم نخل پالش لگاتی ہو، اس سے آٹا گوندتی ہو، سینڈوچ بناتی ہو، پیزے بناتے ہو، پتہ نہیں اس کے اندر سور کی چربی بھی بھئی. میں ساؤتھ افریقہ کے اندر گیا، اللہ اکبر، میری گھر والی میں نے ساتھ دی، ہم ایک کاسمیٹک کی دکان پہ لے گئے، یہ ساری شاپنگ کرائی. میری بیٹی کے اندر اندر خوش ہو رہی تھی، تھیلے بھر بھر کے بیوٹی کا سامان دے دیا. جب ولی صاحب کے پاس لائے، انہوں نے اللہ کی قسم 36 چیزیں نکال کے پرکھ کر دی کہ مولا اس کے اندر حرام چربی ہے، اس کے اندر سور کی چربی ہے، یہ تمہاری سرخیاں، یہ تمہارے پاؤڈر، یہ ناخن پالش، یہ تمہاری باڈی سپرے، طرح طرح کے لوشن. اللہ کی قسم تو پڑھی لکھی ہو کہ حرام کھا رہی ہو، چہرے پہ حرام مل رہی ہو، ہاتھ پہ حرام مل رہی ہو، کپڑوں پہ حرام مل رہی ہو. پھر یہ خوشبو، اپنی خوشبو کہاں سے لے کے آئی؟ چھٹی خوشبو کہاں سے لے کے آئی؟ جو عورت، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، جو عورت خوشبو لگاوے اور اس کی خوشبو لوگوں کو متاثر کرنے لگ جائے، پتہ ہے امام الانبیاء نے اس عورت کو بیٹی نہیں بلکہ اس عورت کو ذات کہا ہے. گھر میں تو خوشبو نہیں لگاتی، پسینے کے بھب کے گھر والے کو گھسنے نہیں دیتے گھر کے اندر، تو کہ پر ہٹ کے بیٹھ جا، پر ہٹ کے بیٹھ جا. ہاں،
سادے لوگ تھے، سادے مذاق ہوا کرتے تھے. قسم گھر کے اندر آئے تو ابھی بھی کام کرتی ہوتی، اس کا دوپٹہ پکڑ کے بھر کے بغل کے اندر پھیر دے، ناک میں سے وہ نکال کے اس کے ہاتھ پہ لگا دیا کرتے تھے. اب جو مذاق ہو رہے ہیں طلاق طلاق طلاق، میں تو مذاق کر رہا تھا. سبحان اللہ، یہ بڑا مذاق ہے بھائی. عجیب سے کہاں چلے گئے وہ خیر پور ڈامے والی والے لوگوں جو اللہ اکبر، جو اپنے گھر کے اندر دسترخوان کو اہمیت دیا کرتے تھے، ہاتھ دھو دھو کے کھانا پکایا کرتے اور کھلایا کرتے تھے. پانی کا بالٹا ابا کے پاس ہوا کرتا، اللہ اکبر، ہنڈی اماں کے پاس ہوا کرتی، روٹی کا چنگیر باپ کے پاس ہوا کرتا. باپ روٹی میں سے چار چار تین تین حصے کر کے سارے بچوں کو بانٹا کرتا تھا. کسی کے ہاتھ میں ایک روٹی نہیں آیا کرتی تھی، پہلے کہا جاتا تھا یہ کھا لے یہ کھا لے. اللہ اکبر، سالن ماں ڈال کے دیا کرتی تھی، ہر ڈوئی کے ڈالنے پہ الحمدللہ بسم اللہ کا کرتی تھی اور کھا کے کہتی تھی بیٹو سارے شکر اللہ کا ادا کرو. چلو سارے ہاتھ دو، چار چار پانچ پانچ بہن بھائی ایک پلیٹ میں کھایا کرتے تھے. اور لوگوں جب تم نے دسترخوان پہ اکٹھا بیٹھنا چھوڑ دیا، پروردگار عالم نے تمہیں دسترخوان سے اٹھا کر دال دو کے اندر اکٹھا کر دیا. خیر پور والو ذرا غور کریو، فقیر کی بات کو پلے باندھ لو. خبردار، جس غیرت کو 50 سال بچاتے بچاتے گزر گئے، اس غیرت کو زمین کی تقسیم کے لیے، وراثت کے لیے اللہ کے واسطے عدالت کے کٹہرے میں نہ لائیو. اماں کو عدالت کے کٹہرے میں نہ بلائیو. بھائی جان کو تو عمر نے زیادہ تو کم دے دیو. اب اللہ واسطے تجھے اپنا کام چھوڑنا ہوں، میں زمین چھوڑنا ہوں، لیکن میری غیرت گوارا نہیں کرتی. باپ کے مرنے کے بعد جس نے جمع جوڑی ہمارے لیے کی، آج وہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو جائے. کیا پتا تمہارے خیر پور میں ایسا نہ ہو، ورنہ کہیں میں تمہیں علاقے ایسے دکھا دوں. 4 بھائی اللہ کی قسم ساری اکٹھے عید ایک جگہ نہیں پڑتے تاکہ بھائیوں کے گلے نہ لگنا پڑ جائے. 10-10 لاکھ روپے کا جانور کر رہے ہیں، تیرے جانور کا گوشت 10 من لگ نکلا. فقیر کھا گئے، امیر کھا گئے. مغرب کی اذان ہو گئی، بہن مایوس ہو کے بیٹھ گئی، بار بار موبائل کو دیکھ رہی ہے، بچوں سے پوچھ رہی ہے مامے کا خون تو نہیں آیا، مامے کا خون تو نہیں آیا. وہ کہتے اماں 4 بکرے 2 بڑے جانور کٹے. اماں تیرا دل نہ بھرا. کہتی بھائی کے ہاتھ کی کیا بات ہے، اگر بھائی چیلی ہاتھ کے اندر گوشت کی بھجوا دیتا، رب اکبر کی قسم یہ بات نہیں گوشت پکے نہ پکے لیکن میرا مان بڑھ جاتا. گرا دیا بیٹا کی مزاق کو سکرات کے اندر. یہ بھی نوبت آنی تھی کہ بھائیوں کو فون فون کر کے کہ میں تیری بہن نہیں، میں تجھے یاد نہیں آتی، ویرے میں تجھے گود میں لے لے کے پھروں تھی، تیرے واسطے امی سے مارے بھی کھاؤں تھی. ایک دن تو گریا تھا، ماں نے مجھے کتنا جوتیوں سے چھیلتا تھا. اللہ اکبر تو رویا کرے تھا، میں اپنی چیز بھی تجھے دے دوں تھی. کتنا بد نصیب ہے، تیرے پیسے کا کھانا یار کھا گئے، بہنیں معروم رہ گئی، اور تیرے پیسے سے کپڑے یار سجن جر تیرے منہ پر تھوک کے چلے گئے. تیرے پیسے سے ان کے کپڑے بن گئے، بہنوں کو دوپٹہ نہ مل سکا. وائے ایسی کمائی پر ہے، تو خبردار سوچ سمجھ کے اس کمائی کے ساتھ مریو. رب اکبر کی قسم ہے جو وراثت تو چھوڑ کے جاوے، اگر بدبو اس کے اندر بہن ماں بیٹی کی آ گئی، قیامت کی صبح تو خدا کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا. یار بنانے میں شاہ صاحب مار کھا گئے. کون سی بڑی آئی پتہ لگا تیرے پہ قرضہ آ گیا، یار نے نمبر بند کر دیا. دوسرا کہہ رہا ہے یار بیٹوں کو بچوں کو کہہ رہے ہیں چچا کا فون آوے، کہہ یار کا فون آوے، کہنا ابا گھر پہ کوئی نہیں. موٹر سائیکل کی چابی مانگنے آیا، نہ دے، یاری ختم. تیری دکان پر سودا مانگنے آیا، کب نے منع کر رکھا، ادھار نہیں، یاری ختم. یار یہ کی تھی جو آج تک توڑ نہیں رہی ہے. ایک یار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے یار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس یاری کے معیار کا غار میں ہجرت کی رات پتہ لگا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سارے دو جہان کے سردار کا سر تھا، اور ابو بکر سے فرما رہے تھے اے میرا ابو بکر راتیں 3 ہیں، اللہ اکبر، دشمن میرے پہرے دار تو بن جا، قیامت کی صبح تک دشمن تیرے پیدا ہوں گے. وعدہ کر رہا ہوں محمد روزے میں صلا کے تیری پہرے داری کرے گا. نعرے تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان آل بیت، شان صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر. نعرے تکبیر. سارے گھر کا محل لے گئے. بیٹی سے کہہ دیا
اگر دادا پوچھے تو تھوڑے سے بچے تھوڑے سے روڑے اتاق میں رکھ دیے, اوپر کپڑا ڈال دیا. ابا نبی نہ تھے, ابو قحافہ کی آنکھیں نہیں تھی. فرمایا اگر دادا مجھے کوسنے دے وے, میری یاری پہ انگلی اٹھاوے, تو ہاتھ پتھروں پہ پھروا دیو کہ ابا سب کچھ گھر چھوڑ کے چلا گیا. کپڑے نبی کے قدموں پہ وار دیے, مال نبی کے قدموں پہ وار دیا. وہ لوگوں انسان ہر چیز کا سودا کرتا ہے, بیٹیوں کے بارے میں سر نیچے ہو جاتا ہے. النظر الی وجہ رسول اللہ, کملی والے صدیق کی تمنا ہے آنکھیں میری ہو چہرہ تیرا ہو. کملی والے چہرہ تو نہ دکھا تیرا تو نہ ہٹا. اللہ کی عزت کی قسم تیرے دیکھنے میں ابو بکر پلکے نہیں جھکائے گا. مال میرا ہو قدم تیرے ہو, عزت میری ہو قدم تیرے ہو. ابو بکر کچھ بھی نہیں رکھتا, اپنے گھر کی عزت بھی تیرے قدموں پہ فدا کرنا. یہ جتنا بوڑھا یار ہوتا ہے, جتنا پیارا یار ہوتا ہے, اتنا بڑا کھنجر گھونپ کے جاتا ہے. پھر تم کہتے ہو میں تو اپنوں نے لوٹا گیا, وہ میں کہا تھا یاری کو چوکوں میں رکھیو, چراہوں میں رکھیو, دکانوں پہ رکھیو, کلفی والی بوتل والی ریڈیو پہ رکھیو. دیکھ کے سوچ سمجھ کے یار کا قدم گھر کی چوکٹ پار کروانا. اللہ کی عزت کی قسم غیرت والا ہوتا ہے جو چوکٹ کا احترام کرے, ورنہ خدا پاک کی قسم یاری بھی نہیں رہتی, گھر کی چوکٹ کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے. فرمایا لوگوں یار بنانا, یار کے اندر 3 صلاحیت ہو, یار کے اندر 3 صلاحیت ہو. اس سے ہاتھ بڑھانے میں, یاری لگانے میں دیر نہ کرنا. یار اسے بنانا جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے, یار اس کو بنانا جس کی یاری میں تمہاری نیکیوں میں ترقی ہو جائے, اور یاری اس کے ساتھ نبھانا جس کے ساتھ یاری میں تمہاری آخرت کی تیاری ہو جائے. ہے کوئی ایسا یار؟ تین چیزوں میں اولاد میں مار کھا گئے, 3 چیزوں میں یاری میں مار کھا گئے. ماحول صحیح نہ دے سکے, محترم دوستوں بزرگوں, ماں صحیح نہ دے سکے, ناراض نہ ہوئیو میری بہن. بچے کی آنکھیں نہیں کھلتی, منڈی پکڑ کے باتھ روم میں باہر دیتی ہے. یونیفارم پہنو, منہ دھو لو, کپڑے پہنو, چلو باہر چلے جاؤ. کیلا سے بات میں دے کے ٹھہر ٹھہر کر کے رکشے والے بھائی نے چپ کے لے جا, چپ کے لے جا. رکشے والا بھی گندم کی بوری کی طرف پھینکتا ہے. گیٹ کیپر کا تو اللہ حافظ ہے. سکول سے گھر آیا, بیٹا کہتا ہے اماں کوئی ماں بھی میری ہے, کوئی ابا بھی میری ہے. کہ نہیں نہیں, چل ٹیوشن, کپڑے روٹی پا کے کھائیو. اس لگتا بھی لگتا اللہ ماں کا ہے, باپ کا ہے. شام کو گھر آیا, کرو ہوم ورک, کرو ہوم ورک, خبردار کمرے سے باہر نکلے, یہی روٹی کھاؤ, یہی سو جاؤ. ترستے رہتے ہیں اماں, کتے بلے چوہے سارے گھر نظر آئے. اماں مجھے میرا باپ نظر نہیں آیا. اماں جان انگلی پکڑ کر چلانے والا, گودی میں اٹھانے والا, تربیت کرنے والا, چندہ ماموں کی کہانیاں سنانے والا کہاں چلا گیا؟ انہیں کہتے اولاد کول نہیں رہتی, کول نہیں رہتی. جب اس کو کول رکھنے کا وقت لگایا گیا, جب وہ پھٹے نہیں کرنا, تمہارے واسطے کرنا, تمہارے کیا کرنا ہمارے واسطے. بجائے مکان دینے کے, بجائے کپڑے دینے کے, اپنا کردار ہمیں دیتا, اپنی صورت اپنی سیرت ہمیں دیتا, اپنی زبان کی مٹھاس ہمیں دیتا. شیخ کوئی طریقے کار ہے, عبداللہ سے دعا کرو میرا بیٹا تھرے جیسا ہو جائے, میرا بیٹا تمہارے جیسا, کھلاوے تو پلاوے تو رہے تیرے ساتھ. پتہ ہی نہیں کپڑوں کے پیچھے اللہ نے کیا کر چھپا رکھا ہے. رب اکبر کی قسم, یہ تو اس کا کرم ہے, ڈر لگتا ہے. اگر ظاہر ہو جائے تو کیا پتہ لوگ جنازے کو ہاتھ نہ لگائیں. اور لوگ اپنا کردار ایسا سونا بناؤ, اپنی صورت ایسی بناؤ, اپنے وقت ایسے سونے بناؤ کہ عبداللہ دعا کرے اللہ تمہارا بیٹا تمہارے جیسا ہو جائے. لیکن یہ تو کردار بھائی صدیق صاحب اتنا مشکوک ہے. گھر والی کہتی انشاءاللہ کوشش کروں گی میں تیرے پرچھاوے سے بچاؤں گی. یہ وہی عورت ہے جس نے قیامت کے دن تیرے عملوں پہ گواہی دینی ہے. کتنی بد نصیبی کی بات ہے, مال کے دور پر, محبت کے دور پر اپنی گھر والی کو اپنا نہ بنا سکا. مرنے کے بعد جنازے والی چرپائی پہ بیٹھ کے گاؤں کی بڑی بوڑھیاں کہہ رہی ہیں اپنے حق بخش والے, حق بخش والے. منہ سے کہلواتی ہیں, مرد کے کان میں کہلواتی ہیں, میں تینوں اپنے حق معاف کر دیتے, تو بھی اپنے معاف کر دے.
زندوں کے تو منہ نہیں لگاتی تھی، پنچایتوں میں لے کے گھسیٹتی تھی، ماں باپ سے فیصلے کرایا کرتی تھی۔ رب اکبر کی قسم ہے، ہائے ہائے وہ جنت والے گھر کہاں سے لے کے آؤں جس گھر میں کھانے کو کوئی نہیں، پینے کو کچھ نہیں، لیکن میاں بیوی کتنی فرما برداری کہ آسمان کے فرشتے دن کے اجالے رات کے اندھیرے میں اللہ کی رحمت کی چادریں لے کے آتے ہیں۔ پھر 4 چیزوں میں اولاد کے کردار بنانے میں مار کھا گئے، ان کی خوراک کے بارے میں مار کھا گئے۔ خیر پروالو اللہ کے واسطے لگتا تو کوئی نہیں، کوئی ایسا یہاں بیٹھو اگر کوئی اکا دکا میرے جیسا نکما ہو، کوشش کریو شرطوں کا پیسہ لوٹو کھیل اللہ یہ چاچا دی، لوٹو کھیل اللہ یہ بوتل دی، خبردار یہ حرام کام ہے، حرام کام ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب، یہ حرام پائی، یہ آئس کا پیسہ، یہ نشے کا پیسہ، بچوں کو نشے پہ لگانا، تمہیں کیوں اللہ کا خوف نہیں آتا اس ظالموں؟ اور ظالموں کو کیوں خوف نہیں آتا جنہوں نے کہ بچوں کو نشے پہ پلا کر ماں باپ کو راتوں کی نیندیں حرام کر دی اور ماں باپ کو جیتے جی مار دیا؟ میچ فکسنگ کا پیسہ، کبوتر بازی کا پیسہ، ہائے بدنصیبی، کبوتر بازی کے اوپر لوگوں کے مکان گاؤں پہ لگ گئے، ریڑیاں لگ گئی، ابھی کو تو اس کے مال نے اللہ سے دور کیا، غریب اللہ سے کیوں دور ہوا؟ یہ پیسہ کبھی سنوکر کا پیسہ کھیل لو ضرور، منہ کالا کرو جو مرضی، لیکن یہ پیسہ گھر میں نہ لائیو بابو۔ بوتل کی صورت میں، تکے کی صورت میں، دودھ کی بوتلوں کی صورت میں، دہی بھلے کی صورت، جس دن تیرے گھر میں تیرے دسترخوان پہ یہ حرام کا شرطوں کا پیسہ چمکنے لگ گیا، پیٹ تو بھر کے جائے گا لیکن یہ جاتے جاتے تیری میری اولاد کی غیرت کو لے کے چلا جائے گا۔ اس نے نہیں رہنے دینی گھر کے اندر، یہ بچیاں گھور گھور کے دکھاویں گی۔ لباس پہ ہم مار کھا گئے، پھٹے کٹے بچوں کو لباس پہنائے، عید کے دن پھٹے لباس کون لے کے آیا؟ 4 مہینے کی بچیوں کو چڑیاں تم نے پہنائی، بغیر بازو کی قمیضیں تم نے پہنائی۔ ماموں بھی کہہ رہا ماشاءاللہ بڑی سونی، یہ تیرے جو 500 کے کرارے نوٹ دیے یہ جوان ہونے دے تجھے بڑے مہنگے پڑیں گے۔ ایک بھی تو گھر میں کم بخت نہیں بولا یہ کیا بنا ہے بیٹیوں کو؟ جیسا لباس میری بہنوں تم اپنی بچیوں کو پہناتی ہو، کیا تمہاری ماں نے لباس پہنائے تھے؟ یا دادی کو دیکھا ہو یا بہن کو دیکھا ہو، ڈلا کٹا پھٹا لباس، اللہ کی قسم چھوٹے چھوٹے بچے چوسنی منہ میں لے کے، فیڈر دودھ منہ میں لے کے ماں باپ کی طرف گھور کے دیکھتے ہیں، امی جی یہ تیرے انتخاب ہے، یہ تیرا انتخاب ہے، تو مسجد کے اندر بڑا اونچی ہستی سے جانا جاتا ہے، جب بازار میں خیر پور میں نکلتے لوگ السلام علیکم السلام علیکم کہتے ہیں، یہ تیرا انتخاب ہے، یہ تیری پسند ہے۔ ابو جی اللہ کے واسطے یہ پھٹا بغیر بازوں کے، بغیر تنیوں کے، بغیر پجامے کے کوئی لباس میرے سے دور کر دے۔ آج 1 سال کی عمر میں یہ تیری پسند ہے، اگر یہ مجھے پسند آ گیا تو 18 سال کی عمر میں جب میں پہن کے آؤں گی ابا میں تجھے سر اٹھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑوں گی۔ پھر تو کہے گا تو بٹا لے لے سر پہ، میں نے کوئی نہیں لینا۔ پھر پہلے بھائی کہہ گیا بغیر دوپٹہ لے ہوئے، میں نے کوئی نہیں، تم نے مجھے اس کی عادت نہیں ڈال لی۔ مارکیٹ کے اندر کوئی دوپٹے والا لباس پسند آتا ہے؟ خوراک میں ہم مار کھا گئے، لباس میں ہم، ماحول کے اندر ہم مار کھا گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، وہ پہلا دن بچے کا جب اماں گود میں لے کے بیٹھی تھی، نانی کری تھی میری گود میں تھے مولوی تھے، میں اذان دلواؤں گی، جب اس نے اذان دی اللہ اکبر، اللہ نے یوں آنکھیں کھولی، اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ تھوڑی سی سمائل آئی، اشہد ان محمد رسول اللہ پہ مسکرا کے دکھایا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس وقت نانی کری تھی ماشاءاللہ مسکرا رہا، اللہ کا نام سن کے مسکرا رہا، تو نے 4 دن میں اللہ کے نام کے بجائے موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیا، ٹام اینڈ جیری اس کے ہاتھ میں آیا، پن پینتر اس کے ہاتھ میں آیا، نانی تیری مورنی کو چور لے گئے، اللہ پتہ نہیں کیا کہاڑ کا باڑ اس کے ہاتھ میں آیا، اللہ اکبر۔ پھر ان کو میرے عزیزوں بچوں کے کمرے سجے، کارٹونوں سے بچوں کے کمرے سجے، اللہ اکبر، ننگی تصویروں سے سجے، یہ بھلو کتے بلے آگے، کیوں علماء کرام سے سن کر عمل نہیں ہوتا؟ فرمایا جس گھر کے اندر تصویر آ جائے یا پالتو جانور آ جائے اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آیا کرتا ہے۔ باوے مکے کی تصویریں لگا، باوے مدینے کی تصویریں لگا، باوے عبدالحنان سے سورہ ملک سورہ یاسین پڑھ کے پانی کا چھڑکاؤ کروا، جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے غلط کہہ دی، عبدالحنان اس پر پورا قرآن پڑھے، وہ حرام چیز حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ مجھے بھی کسی نے گفٹ دے دیا، میں حج کر کے آیا، میں نے کہا گفٹ کیا، میں نے کہا کچھ بڑی چیز ہوگی، جب میں نے کھول کے دیکھا تو اس پر میری احرام والی کف کے اوپر تصویر، میں نے کہا بیٹے موتے شادیوں کے گفٹ مل رہے ہیں، شادیوں کے گفٹ مل رہے ہیں، کیا یار اپنی بیگم کی تصویر ذرا پسند کرنا، انہوں نے کہا اچھا کیا کرو، ہاں میں نے کف کے اوپر چھپوانی ہے، یہ تجھے گفٹ ہے، اللہ اکبر، نوکروں کے سامنے، نوکرانیوں کے سامنے، محلے داروں کے سامنے، ماشاءاللہ کتنا سونا، کپڑی سونا کف کے اوپر سجنے والی کتنی سونی ہے ماشاءاللہ۔
یہ ہمارے بچوں نے جو موبائلوں کے پیچھے جو تصویریں لیلاؤں کی لگا رکھی ہیں تم نے منع کیا؟ یاد رکھو خیر پر والوں، باتیں لمبی ہوتی جا رہی ہیں۔ جس دن بچی باپ کو کمرے میں پڑتا دیکھ کے اپنا موبائل الٹا کر دے اور بیٹوں کے موبائل میں لاگ لگ جائے، اس کے بعد گھر کے چوکیدار بن جانا، سونا چھوڑ دینا، کیا پتا کس دن کس رات تیرے گھر کے اندر غیرت کی چوری ہو جائے۔ کئی بد نصیب مولوی صاحب گھر ایسے تھے جن گھروں کے اندر رمضان المبارک میں بھی کوئی فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جاتا تھا۔ کئی بد نصیب گھر ایسے تھے جن گھروں میں رمضان المبارک کے مہینے میں بھی کس نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا۔ ہائے ہائے، میں میرے دوست کو کیا تمہیں دکھڑے سناؤں؟ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جاوے، اسے بھولا نہیں کہتے۔ کوئی لوگوں یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ نہیں نے۔ تو مولوی عبداللہ صاحب کو دیکھ کی عمر دیکھو، اللہ اکبر، ان کی بزرگی دیکھو، ان کی عمر کے تقاضے دیکھو، یہ فقیر کیوں بیٹھا ہوا، چلا جاتا کوئی نہیں، ہلا جاتا کوئی نہیں، لیکن تیرے میرے بچوں کے لیے حضرت شاہ صاحب سے لے کر یہ جتنے محتممین حضرات، جتنے مدرسین، جتنے علماء بیٹھے، اللہ کی قسم دل نہ تھا کہ میرے بچوں کے کردار بنانے کی خدمت کرنے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، ایک قانون یونیورسٹی سے، ایک قانون امریکہ سے آیا، اس کو لانے کے لیے پاکستان کا بجٹ خرچ ہوا، اس کو لانے کے لیے پاکستان کا پیسہ خرچ ہوا، اس کو لانے کے لیے لوگوں کی سوسائٹیاں بن گئی، لوگوں کی این جی اوز بن گئی۔ اللہ اکبر، کتنا پیسہ خرچ ہو رہا، اور ایک علم اللہ اکبر آسمان سے غار حرا میں آونا کے لال کے سینے پر آیا، اس کو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پتہ اس کو یہاں تک پہنچانے میں کیا لگا؟ صحابہ کی قربانیاں لگی۔ بدر کے اندر میرے عزیزوں، بدر کا میدان لہو ہو گیا، کربلا کے میدان میں نیزے کینی پہ چڑھ چڑھ کے قرآن سنایا گیا، نبی کا چچے کے چکٹوں سے 11 ٹکڑے ہو گئے، سیدہ سمیہ کی شرمگاہ پہ برچھے لگ گئے، الخباب رضی اللہ عنہ کے جسم سے گوشت ختم ہو گیا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ انگارے رکھے گئے، خود سارے نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، خود کے آپ کے جسم مبارک پر چہرے پہ ہلکے لگے، آپ کا سر مبارک زخمی کیا گیا، آپ کی بیٹیوں کو طلاق کا کاغذ دیا گیا، آپ کو گھر سے بے گھر کیا گیا، روتے فرمائے اللہ اللہ میرا دل مکہ چھوڑنے کو۔ وہ لوگوں، یہ کون سی تعلیم تھی جس تعلیم کو پھیلانے کے لیے آپ نے کنال گھر چھوڑ کے جا رہے، بیت اللہ شریف میں کھڑے لوگوں نے آپ کو بیت اللہ سے باہر نکال دیا، آپ مکے کے چودھریوں کو پیغام دے رہے ہیں میں محمد کو پناہ دے دو تاکہ میں اپنے ابا عبداللہ بنا کے گھر آ جاؤں۔ لوگوں نے حضور کو گھر میں آنے نہ دیا، بلکہ جس دن مکے سے نکلے روتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اللہ محمد دے بس ہو گیا، یا اللہ آج تیرا گھر چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا لیکن مجھے رہنے نہیں دیتے۔ جبرائیل علیہ السلام ہے آ کے کہا محبوبہ اچھیوں کو صاف کر لے، اپنے آنسوں کو نبوت والی چادر سے پہنچ دے، ان الذی فرض علیک القرآن لراتوک الی معاد۔ محبوبہ میں بھی تیرا خدا ہوں، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، آج تجھے دھکے دے دے کے نکالا، 8 سال کے بعد میں سرداری کا تاج پہنا کے تجھے واپس نہ بلاؤں تو مجھے اپنا خدا تک ہے۔ قربانیاں صحابہ کی لگی، اللہ اکبر، اکابرین کا جنازہ جیلوں سے اٹھا، احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو برف کی سیلی پر ننگا کر کے لٹایا گیا، اور جب آپ کا جسم ٹھنڈا ہو گیا تو انگریز نے پوچھا احمد بتا کیا حال ہے؟ مسکرا کے برباد سالمہ، میرے سینے میری رگوں سے خون تو ٹھنڈا کر سکتا ہے لیکن اس برف کی وجہ سے میرے سینے سے عشق رسول ٹھنڈا نہیں کر سکتا ہے۔ آج بھی ہندوستان کی وہ گلیاں، آج بھی والی گڑھ، وہ دلی، وہ چاندنی چوک، آج بھی میرا دین و گواہ ہے۔ اللہ اکبر، مورخ لکھتا ہے 9 میل کے ایریے کے اندر کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس میں کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ہو۔ بلڈوزر 40 علماء کرام کو زمین پر ننگا لٹا کے بلڈوزر پھیر دیے گئے، 40 ختم نہیں ہوئے، 40 کو ننگا کھڑا کر کے لائے۔ کہو لوگوں، رب اکبر کی قسم ہے تمہارے بلڈوزر والے چلانے والے تھکیں گے لیکن اللہ کے دین کی ترقی کے لیے جان دینے والے نہیں تھکیں گے۔ آج میرے عزیزوں، ان کے خون کی صدقے، ان کے خون کی قربانیوں کے صدقے سے آج تیری میری زبان پہ لا الہ الا اللہ کا ترانہ سجا ہوا ہے۔ رہی غزہ کی بات، رہی فلسطین کی بات، بابو جی اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ 1400 سال پہلے اللہ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ قرآن میں دے دیا، لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى
وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ محبوبہ پوری دنیا کے یہودی، پوری دنیا کے کفر اکٹھے ہو کے آ جائے، محبوبہ یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تیرے دین کا دین پر عمل کرنے والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مگر تھوڑا بہت ڈرائے دھمکائیں گے۔ ان کو کہو آؤ یہی گھوڑے یہ میدان ہے، آؤ میدان کے اندر۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ۔ محبوبہ جی جن تمہارے سامنے آ گئے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، یہ پیٹ پھیر کے ہتھیار چھوڑ کے نہ بھاگ گئے تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی۔ ان کو جا کے کہہ دو اے بھاگ لو، دفع ہو جاؤ، ہمیشہ اللہ اس کا رسول اس کا دین ہی غالب رہے گا۔ باقی رہی اب پردیسی ملک